میں حضرات علماء کو کہتا ہوں کہ آپ جب 40 سال کے ہو جائیں پھر میڈیا میں آئیں. زبان کا صحیح استعمال، الفاظ کا صحیح استعمال، دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے. الٹا خیر کے بجائے شر نہ پھیلے. باقی اور 40 سال کی دلیل ہمارے اساتذہ نے ہم کو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے. اور اس کی دلیل علامہ طنطاوی مصری وہ فرماتے ہیں اذا اخذت برأی احد فلا تأخذ الا برأی من نبغ فی السن 40 سنہ. اور ہمارے اساتذہ کی تربیت بھی ہے، پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو صرف و نحو میں، علم ادب عربی اور انگلش اگر میڈیا پر آپ آنا چاہتے ہیں، اور جدید و قدیم علوم میں مہارت، بول چال میں مہارت، اور اپنی قرات تجوید ٹھیک کرو، گھر والوں کی ٹھیک کرو، مقتدیوں کی ٹھیک کرو، دکانداروں کی ٹھیک کرو، پھر آگے جاؤ. تو جب آپ 40 سال کے ہو جائیں گے آپ مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی؟ تو نوجوان لڑکوں کو چاہیے کہ وہ اگر نہ آئیں تو بہتر ہے، آنا تو جائز ہے. باقی جنا شخصیت تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے. ہاں، ہمارے اس دنیا میں آنا اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. باقی بنور ٹاؤن کراچی سے میری فراغت اور تخصص میں نے وہاں سے کیا ہے. 1983 میں وہاں پڑھتا تھا، بہت پرانی بات ہے. تو بہرحال بنور ٹاؤن کے علاوہ پشاور یونیورسٹی سے ڈبل ایم اے کیا ہے گڈ فرسٹ ڈویژن سے، اور اسلام اکنامکس کی ہے، پولیٹیکل سائنس میں نے کی ہے. اور رفع یونیورسٹی میں نے پورے قرآن کا درس دے دیا 13 سال میں، اور مکمل ہو گیا. کبھی کبھی ایم بی اے بی بی اے اسلامک اس میں کلاس ہوتی ہے، بینکنگ کے اوپر، اسلامی بینکاری کے اوپر کلاس میری ہوتی ہے. ہمارے 7 ادارے ہیں، 3 دور حدیث تک ہیں، ترنول، پنڈی، چکری، چاکرا اور ریلوے 7 نمبر اسکیم، اور مردان میں 2 ہیں. 7 ادارے ہیں اور 2500 طالب علم ہیں، 40 اساتذہ ہیں، 18 لاکھ ماہانہ میں تنخواہ دیتا ہوں اور خرچے. اور الحمدللہ جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کی ہم بہت عزت اور قدر کرتے ہیں. 50 علماء کرام کو موثق دی ہے بغیر ٹرسٹ اور بغیر چندے کے، یعنی دوست یاروں سے کہہ کر. اور جو جس استاذ کی شادی ہو تو اس کو بھی ہم جہیز کے لیے پیسے دیتے ہیں. تو ہمارے یہ ادارے ہیں، خون فری ہم دیتے ہیں، اور فری ٹیسٹ، خون ٹیسٹ یہ ہم کرتے ہیں، اور ایکس رے، علاج، دوائی. سینکڑوں بیواؤں کو، غریبوں کو ہر مہینے راشن دینا بغیر ٹرسٹ اور چندے کے. اس کو کہتی ہے، اس کو کہتی ہے. علاج، معالجہ، فری ٹیوشن بھی ہم کراتے ہیں. اس لیے کہ فری ٹیوشن کا جب ہم اعلان کرتے ہیں، سائنس، فزکس، کیمسٹری ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں ٹیوشن کے لیے فری، تو ہم ان کو نمازی بنا دیتے ہیں. 3 انگلش لینگویج کورس ہم کراتے ہیں. ہمارا تو یہ کام نہیں ہے کہ انگلش لینگویج کورس کرائیں، لیکن ہم یہ کراتے ہیں تاکہ انگلش کے بہانے آئیں گے، ہم ان کو نماز پڑھائیں گے، دیندار بنائیں گے. جی ہر تمام طلباء سے درخواست ہے، خصوصاً علماء کرام اور جو کلاسز پڑھتے ہیں اولا ثانیہ درس نظامی، وہ ہمارے پاس چھٹیوں میں کم از کم آ جائے. چلو 2 مہینے کا کورس ہوتا ہے رجب کے فوراً بعد، وفاق کے بعد. انگلش لینگویج، عربک لینگویج، صرف، نحو، یہ ہمارے پاس دورے ہوتے ہیں. اور دراسات بھی ہمارے پاس ہوتا ہے. دراسات 2 سالہ ڈپلومہ ان شریعت، اس میں 75 آفیسر ہمارے پاس عالم بن گئے. موبائل کا ڈائریکٹر، نادرا کا ڈائریکٹر، البرکہ بینک کا چیف، موٹروے پولیس کے آفیسر ہمارے پاس عالم بن گئے. ہمارے پہلے 13 کلاسیں تھیں، اب 2 سال کا کورس ہو گیا ہے، تو اب 6 کلاسز ہیں ہمارے پاس دراسات کی. اور ہر جون جولائی میں ہم سمر کورس، ٹی وی، ریڈیو، اور اس کے علاوہ ہم سمر کورسز کراتے ہیں. اور جمعے کی نماز کے بعد آنسر کوسچن سیشن ہوتا ہے، سوال و جواب. اور جمعے سے پہلے، میرے بیٹھنے سے پہلے لوگ آ جاتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا ماحول ہے. قرآن کا درس، حدیث کا درس، فقہ کا درس اور تاریخ کا درس 4 جمعے پڑھاتا ہوں. یہ ہماری ترتیب ہے. اور ٹرسٹ کا کام بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کے جرگے 5-6 لاکھ ہمارے فتاوی ہو چکے ہیں. 126 بھی دل دے ہو گئی ہے. 4-5 ہزار سوالات ہمارے پاس ہوں گے. تو ہمارا جو دارالفتہ کا سیٹ اپ ہے وہ بہت مضبوط ہے. 32 سال سے میں تخصص پڑھا رہا ہوں. 32 سال ہو گئے. انڈونیشیا، ملیشیا، مراکش، رشیا، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، چائنا. شافعی، مالکی نے ہمارے پاس تخصص کیا، وہاں سے آ کر پھر جا کر مدارس کھول رہے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ ہماری ترتیب ہے اور ہم اس کو چلاتے ہیں. 3 ٹی وی، 5 ریڈیو پر بیان ہوتا ہے. جی آپ نے اس
موضوع سے ہٹ کر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ نے اساتذہ کرام کو موٹر سائیکل دینے کی بات کی یا اس طرح ان کی شادی میں جہیز دینے کی, تو ان محتممین حضرات کے تو آپ دشمن بن گئے ہوں گے جو محتممین حضرات اپنے اساتذہ کو فاقہ کشی اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. محتم کی بہت ساری قسمیں ہیں, لیکن میں صرف 3 قسمیں محتم کی بتاتا ہوں. محتمین مالدار ہوتے ہیں. نمبر 1, بعض اوقات ایسے مالدار ہوتے ہیں کہ وہ باپ دادا کی ان کی جائیداد ہوتی ہے, شروع سے نواب ہوتے ہیں علم کے آنے سے پہلے. طارق جمیل صاحب ہے, الحمدللہ ہماری الحمدللہ کافی زمین ہے, الحمدللہ پلازا ہے, اس سے میں مسجد میں 50,000 روپے ماہانہ دیتا ہوں. 2 دکانیں, گھر کا کرایہ, اور رفاع سے جو چیک ملتا ہے وہ بھی مدرسے میں دیتا ہوں, الحمدللہ تنخواہ نہیں لیتا ہوں. تو ایک گھر سے مالدار ہوتے ہیں. اور بعض ایسے مالدار ہوتے ہیں نا کہ وہ گھر سے تو مالدار نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنے اللہ والے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ بھی مالدار بن جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دین کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے. ہاں, ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ وہ بہت, میں مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے 1987. تو میرے استاد تو نہیں ہے, لیکن سوال جواب کی مجلس میں ہم بیٹھتے تھے تو استاد بن گئے. تو ان کے پاس ایک آدمی کئی کروڑ روپے لے کر آئے کہ آدھے آپ کے ہو گئے, آدھے مدرسے کے, انہیں اربوں روپے گویا کہ. مطلب یہ کہ وہ گھر کے اعتبار سے اتنے مالدار تو نہیں تھے. اس کے باوجود کہ تو انہیں بھینسوں کا باڑا بنایا. اب اس سے مدرسے کا خرچہ بھی چلاتے ہیں, دودھ کا مسئلہ بھی ہو, مدرسے کا فائدہ ہوتا ہے. تو بعض ایسے علماء ہوتے ہیں کہ وہ غریب ہوتے ہیں باپ دادا سے, لیکن اللہ والے نیک بزرگ ہوتے ہیں, تو ان کی جو نا دنیاوی حیثیت مضبوط ہوتی ہے. اور تیسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں محتمم, باپ دادا کے اعتبار سے بھی ان کی جائیداد نہیں ہوتی, اور وہ ان کا کوئی معاشرے میں اصلاحی کردار بھی نہیں ہوتا ہے, پھر بھی ان کی اعلیٰ گاڑیاں ہوتی ہیں. میں اس کو حرام سمجھتا ہوں, ناجائز سمجھتا ہوں. گاڑی کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے نا جی. تو لیکن ہم عوام الناس, جو آپ کو عوام الناس کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب کوئی محتمم اس طرح ملے تو آپ نے سب پر اچھا گمان کرنا ہے, خدا نہیں بننا ہے. آپ نے خدا نہیں بننا ہے. یہ ایمن حرامی ہے, اور MPA حرامی ہے, اور ناظم حرامی ہے, وزیر حرامی ہے, فلانا. نہ, اللہ موجود ہے. وہ آپ اچھا گمان کریں. ظن المؤمن خیرا, مسلمانوں پر اچھا گمان کرو. تو محتمین کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کا خیال کریں. مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں, انسان ہونا جی, لیکن استادوں کا بہت خیال کرنا چاہیے اور ان کو عزت دینا چاہیے. ایک استاد ہم کو اذان سے پہلے استاد بیٹھ جاتا ہے آج کل سردی میں, اور عشاء کو 9 بجے وہ چھٹی کرتا ہے. انہیں گویا کہ وہ 12 گھنٹے سے زائد وہ لگا رہتا ہے. تنخواہ 6,000 12,000 تنخواہ اس کو دو, کم از کم 30,000 روپے تنخواہ دو, 25,000. ان کی ضرورت ہے, اس کا علاج, اس کی شادی, اس کا گھر, آپ اس کی فکر کریں. کہ اس نے کل دے دیا ہے, اس کا سیٹ اپ تو کرو. اس طرح بڑے مدارس میں ماشاءاللہ ہوتا ہے. تو بہرحال ہم کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. آج کل محتمین کے خلاف بڑے مضامین چھپتے ہیں, لیکن مدرسین کے خلاف نہیں چھپتے ہیں کہیں بھی. آپ نہیں دیکھو تو مدرسین کو بھی چاہیے نا کہ صحیح کام کریں, صحیح پڑھائی کریں, صحیح تدریس کریں, ٹائم پر آئے نا. تنخواہ کم ہے تو مت کرو, کاروبار کرو. ہاں, محتم سے اللہ پوچھے گا, اللہ اس کو مارے گا. تم اپنا کام کرو, ہاں, کاروبار بھی ساتھ کرو, کام بھی کرو. ہاں, تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا گمان ہر ایک پر نصیب فرمائے. جی, اپنے موضوع کی طرف آتے کہ اللہ کے دین تو یقینی طور پہ کامل ہے, اللہ نے ہمیں دین دیے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں, میں عوامی زبان میں بات کروں گا, کہ علماء کے دین ناقص ہے, اس لیے کہ وہ ابھی تک بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو ابھی تک ناقص طور پہ ایک کہتے ہیں ہماری روایت ٹھیک ہے, دوسرے طبقے والے کہتے ہیں ہماری روایت ٹھیک ہے. تو اس کا اسلامی حل کیا ہے, جبکہ دین تو کامل ہے؟ میں فقہ کی طرف نہیں جا رہا, فقہ تو لازمات بعد کی چیز ہے. دیکھو, اسلام کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ 4 ائمہ کا جس پر اجماع ہو گیا کامل. ائمہ میں آپس میں اختلاف ہے, یہ اجتہادی اختلاف ہے, انٹرپریٹیشن, اجتہاد, امیٹیشن, تقلید. تو مطلب یہ کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی اوپر ہاتھ باندھے, کوئی نیچے ہاتھ باندھے. تو یہ جو اختلاف ہے, ولا یزالون مختلفین, یہ لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے. الا من رحم ربک, جس پر آپ کا رب رحم کرے نا وہ اختلاف کرے گا, لیکن حد سے نہیں نکلے گا, گالی نہیں دے گا, پروپیگنڈا نہیں کرے گا, الزام تراشی نہیں کرے گا. دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. ہاں,
اس کا خیال کرے گا. تو اختلاف مولانا طیب صاحب نے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہا اختلاف تو ختم کرنا چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ اختلاف تو ختم نہیں ہوگا, ولا یزالون مختلفین, لیکن خلاف نہیں ہونا چاہیے. کیا ہے فری میں تنقید برائے تنقید, خلاف برائے خلاف, ہاں وہ نہیں ہونا چاہیے. الا من رحم ربک ولذلک خلقہم, اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو میں نے اختلاف کے لیے پیدا کیا ہے. تو جواب یہ کہ دین کامل ہے اور کامل موجود ہے. اب کام کہاں سے خراب ہے؟ کام خراب ہے یا شرک آتا ہے یا بدعت آتی ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے. شرک و بدعت کو ختم کرو, اختلاف ختم ہو. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جماعتیں شرک اور بدعت کے نام کو ختم کرنے کے نام پہ بنی ہوئی ہیں. جی اور انہیں پر بھی تو کفر اور گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے. جی جی یہ میرے خیال میں وہی بات ہے کہ دین ناقص ہے یا کیا وجہ؟ نہیں, دین تو ناقص بالکل نہیں ہے. نہیں, یہ الزامی بات ہے. یہ الزامی بات ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے سوشل میڈیا, ایک ہے عالم نے تقریر کی, ان کی بات نہیں چلے گی. بات چلے گی دارالافتاء کی. جو دارالافتاء ہے نا, ہاں, تو ان کی بات چلے گی, تو وہ کامل دین کا فتویٰ دیتے ہیں. لیکن اگر کس دارالافتاء نے ایسا کوئی فتویٰ دے دیا کہ جمہور اس کے خلاف ہے, ہاں, تو پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً اس کے پیچھے ہم نہیں جائیں گے. ایسا کوئی فتویٰ کسی نے دے دیا, وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يَنْفِي الْكُفْرَ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَوْ ضَعِيفًا أَحَرَ, ہر وہ قول جو جس میں 99 احتمالات کس کے ہوں, بولو, اس میں 99 احتمالات کس کے ہوں, کفر کے ہوں, اور ایک احتمال جو ہے اسلام کا ہو, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اسلام والے احتمال پر چل کر اس پر اسلام کا فتویٰ لگانا ہے, کفر کا فتویٰ نہیں لگانا. جی آج کل مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے, اور ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. فرقے بہت سارے, جماعتیں بہت ساری ہیں, اسکول آف تھاٹس بہت سارے ہیں. ہم کس کے پیچھے ہم جائیں, کس کے پیچھے جائیں, کس کی بات مانیں؟ ہاں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے اس کا لوگوں کا بہت بڑا اشکال ہے اور سوال ہے اور لوگ پریشان بھی ہیں. اس کا میں نے بہت اچھا جواب بنایا ہوا ہے. جو آدمی 5 کام کرے وہ مسلمان ہے, جو 5 باتوں پر چلے وہ مسلمان ہے. اور عجیب بات, جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں, مختلف مکاتب فکر ہے, وہ ان 5 باتوں پر چلتے ہیں. سبحان اللہ, لہذا سارے مسلمان ہیں. ہم رب کے ہیں, رب ہمارے ہیں, ہم سب کے ہیں, سب ہمارے ہیں. امت کو جوڑنا ہے, توڑنا ہے. بتاتا ہوں 5. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1, وہ شرک نہ کرے, قبر کا طواف اس سے ماننا یہ شرک. 2, بدعت نہ کرے. یہاں بدعت مکفرہ مراد ہے. مفسقہ اکثر لوگوں میں, اکثر مکاتب فکر میں بدعت مفسقہ ہے. تو لوگ کہتے ہیں تم بدعت کرتے خود ان میں بدعت ہے. اشارہ عقل مند کے لیے کافی ہے. اچھا, نمبر 1. نمبر 3, قرآن کو حق مانے. اگر اس میں تحریف کا کوئی قائل ہے تو قرآن نعوذ باللہ غلط ہے, تو پھر ہم کس پر ایمان رکھیں گے؟ اصل تو قرآن ہے, قرآن کی تحریف کے قائل ہے. حدیث کو حجت مانے. قرآن ٹیکسٹ ہے, حدیث کا ٹیسٹ پیپر ہے. لہذا قرآن کو بھی مانیں گے, حدیث کو بھی مانیں گے. قرآن میں ہے نماز پڑھو, رکعتوں کا ذکر حدیث میں ہے. 2 رکعت نماز آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے, حدیث میں ہے. وہ ٹیکسٹ پیپر, متن اور شرح. اور تیسری بات اس حوالے سے وہ ہے ختم نبوت کو مانے. اس کو مانے. تو نمبر 1, شرک سے بچے. 2, بدعت مکفرہ سے بچے. 3, قرآن کو حق مانے, اس میں تحریف کا قائل ہے, اور حدیث کو حجت مانے, اور ختم نبوت کو حق مانے. تو یہ مسلمان ہیں, اور سب اس پر عمل کرتے ہیں. لہذا سارے مسلمان ہیں. ہم رب کے ہیں, رب ہمارے ہیں, ہم سب کے ہیں, سب ہمارے ہیں. امت کو جوڑنا ہے, توڑنا ہے. آپ عوام کو یا وہ جو ابتدائی طلباء کرام ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو ممبر رسول پر یہ بات ہوتی ہے, کیونکہ علماء کے یا میڈیا پر وہ کہتے ہیں فلاں کافر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو ہم ان کو ریجیکٹ کر دیں گے بات کو. یہ بڑا اچھا انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے سامنے ہم بیٹھے ہیں, سوشل میڈیا اور اسٹیج. آپ حیران ہوں گے کہ 32 سال سے میں جمعہ پڑھاتا ہوں. میری تقریر سنو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم. اما بعد, خطبہ پڑھتا ہوں, آیت اور حدیث کے بعد. اے لوگوں, یہ میری تقریر ہے 32 سال سے. جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں, جو شرک و بدعت سے بچے وہ مسلمان ہیں, سارے اس پر عمل کرتے ہیں, لہذا سارے مسلمان ہیں.
امت کو جوڑو، ہم رب کے ہیں، رب ہمارے، ہم سب کے سب ہمارے۔ پھر میں تقریر شروع کرتا ہوں۔ یہ جو سٹیج ہے نا اور سوشل میڈیا ہے، علماء کو چاہیے کہ یہاں پر اختلافی باتوں کو سامنے لائیں۔ امت میں طاقت نہیں ہے، امت میں قوت نہیں ہے، امت میں استعداد نہیں ہے۔ ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو ہماری حکومت کیوں نہیں پتہ ہے؟ ہماری حکومت نہیں ہے، کیوں؟ ہمارا نظام نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غلبہ نہیں ہے۔ اہم جملہ، غلبہ نہیں ہے۔ غلبہ کیوں نہیں ہے؟ قوت نہیں ہے۔ قوت کیوں نہیں ہے؟ اتفاق نہیں ہے۔ اتفاق کیوں نہیں ہے؟ تقوی نہیں ہے۔ تقوی لے ہو، حب جاہ اور حب مال کو چھوڑو اور اپنے اندر تقوی لے ہو تو اتفاق پیدا کرو، تو کیا ہوگا؟ قوت آئے گی۔ قوت آئے گی تو غلبہ آئے گا۔ غلبہ آئے گا تو آپ کی حکومت آئے گی۔ آپ تو ہاتھ اوپر نیچے پر لڑتے ہیں، 8-20 تراویح پر لڑتے ہیں، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے اس پر لڑتے ہیں، ہاں حیات الانبیاء پر لڑتے ہیں، تو پھر یہ جو کافر دور کے کفار خوش ہوتے ہیں، یہ لڑتے رہے مولوی، ہم پرسکون ہوں گے۔ ہمارے حکمران بھی خوش ہوتے ہیں کہ مولوی لڑتے رہے کہ مردے سنتے نہیں سنتے ہیں، تو بس ہم خوش رہیں گے اور اپنے حکومت میں ہم رہیں گے۔ تو جواب یہ ہے کہ اختلاف جو ہے نا، توجہ چاہیے، اختلاف یا فروعی ہے، یعنی مسائل، ہاتھ اوپر باندھو یا نیچے، امین آہستہ کا اونچی آواز، کون سے ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، تو یہ برا نہیں ہے۔ اختلاف یا انتظامی ہے، ڈاکٹر رحمت صاحب کہتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، الہدا والے کہتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، جماعت اسلامی والے کہتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، اشاعت والے بزرگ فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، حدیث والے کہتے ہیں۔ یہ سارے مسلمان ہیں، سارے کیا ہیں؟ سارے مسلمان ہیں، یہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں۔ یہ اختلاف کیا ہے؟ بولو انتظامی۔ کیا ہے؟ انتظامی۔ تو یا فروعی اختلاف ہوگا یا انتظامی، یا پیٹ کا اختلاف ہوگا۔ کیا؟ پیٹ کا۔ تو پیٹ کا اختلاف برا ہے لیکن کفر و شرک نہیں ہے، لہذا امت کو جو۔ اگلا سوال۔ چونکہ فرقوں کی اور اختلافات وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، اس وقت میں حق پر کون سا فرقہ ہے اور اس کی پہچان کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اہل حق وہ ہیں جن میں 5 باتیں ہوں: قرآن کو حق مانے، حدیث کو حجت مانے، ختم نبوت کو حق مانے، شرک سے بچے اور بدعت مکفرہ سے بچے، تو وہ اہل حق ہے۔ وہ سب مانتے، سارے مسلمان۔ لیکن حق کے قریب کون ہے؟ زیادہ حق کے قریب کون ہے؟ تو اتنی کتابیں علماء نے لکھی نا، ہم حق پر ہیں، طائفہ منصورہ، ہم حق پر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا مدد کر جواب ہے۔ شاہ اللہ صاحب فرماتے ہیں، ابن القیم فرماتے ہیں، ابن تیمیہ فرماتے ہیں، شاہ کشمیروں نے فرماتے ہیں، یہ حضرات جو فرماتے ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں، جن میں 4 باتیں ہیں وہ اہل حق کے زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ قریب اہل حق کے وہ ہیں۔ کون سی 4 باتیں؟ جن پر کافر حملہ کرے، جو کافروں پر حملہ کرے، جو کافروں کے جیل میں ہو، جو کافروں سے شہید ہو، یہ 4 نشانیاں ہیں۔ نام مت لو، یہ کس میں ہیں؟ وہی زیادہ اہل حق کے قریب ہے، نام نہ لو۔ کیا ضرورت ہے نام لیں؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم نام لیں؟ یہ اشارہ ہے۔ ابن القیم نے اس کو مختصر بیان فرمایا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے تیر کہاں گرتے ہیں؟ وہی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، وہی اہل حق ہے۔ تو اس میں بھی آپ سمجھ گئے کہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ وَلِلْعَاقِلِ تَكْفِي الْإِشَارَةُ وَلِلْجَاهِلِ لَا تَكْفِي الْمَنَارَةُ۔ جی اچھا، چونکہ جب بھی اختلافات کی بات ہوتی ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم مشترکات میں ایک ہیں۔ شاباش۔ کیا ہم مشترکات میں مل بیٹھ سکتے ہیں جبکہ آج کل ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا گوارے نہیں کرتے؟ شاباش، یہ سب سے اہم سوال یہ ہے۔ آنسر کوسچن سیشن، آخر میں سائن آف انٹروگیشن۔ یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھو ہمارے استاد تھے، وہ امریکہ میں ڈانسر تھے اور کافر تھے۔ امریکہ میں ڈانسر تھے اور کافر تھے، نیلی آنکھوں والے، لال بال والے، پاپ سنگر، ڈانسر، ورجینیا اسٹیٹ امریکہ۔ تبلیغیوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھے مسلمانوں میں، اور وہاں سے تشریف لے گئے کہاں؟ ام القرآن یونیورسٹی، تو وہ عالم بن گئے۔ عالم بننے کے بعد آ کر ہمارے استاد بن گئے بنور ٹاؤن، شیخ ہاشم استاد بن گئے ہمارے، ہم کو سراجی پڑھاتے تھے، ہاں کافر امریکن۔ اور اس کے بعد میرے خیال میں ان کی عمر غالباً 37-38 سال تھی کہ حفظ شروع کیا، پٹھانوں کی طرح چائے بھی زیادہ پیتے تھے، 2-2 3 ترماس، تو چائے بھی زیادہ پیتے تھے۔
تو حضرت ہمارے استاد، تو اس کے بعد اس نے 40 سال کی عمر میں قرآن کو یاد کر لیا. کیا کر دیا؟ 40 سال کی عمر میں اس نے کیا کر دیا؟ قرآن کو یاد کر لیا. اور ابھی تک ادھر تھا. یہ جو مسواک نکلا ہے نا، کیا ہے وہ جو مسواک ہے پلاسٹک میں، پہلے مسواک تازی نہیں ہوتی تھی نا، اب تازی مسواک ملتی ہے نا پلاسٹک میں. یہ اس نے یہ کام کیا ہے شیخ ہاشم صاحب. یہ کاروبار بھی مدرسے سے تنخواہ نہیں لیتے. تو اب ابھی میرے خیال میں 70 سال عمر ہو گئی ہے کہ امریکہ تشریف لے گئے. وہاں اسلامک سینٹر چلا رہے ہیں. کم گور ہے، حافظ ہے، عالم ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے. ڈاکٹر امجد صاحب ہارٹ اسپیشلسٹ، پرانے وزیر اعظم کے بیٹے، انتقال فرما گئے، اللہ ان کی مغفرت نصیب فرمائے. ان کے وجہ سے پھر پڑھا رہے تھے. اب وہاں امریکہ میں دین کی خدمت کرتے ہیں اور کرتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ اے مولویوں، آپ کا آپس میں جتنا اختلاف ہونا مشترکات پر بیٹھا کرو، مشترکات پر. پھر انہوں نے بڑی مثالیں دی. میرے شاگرد انڈونیشیا ملیشیا میں تھے، انہوں نے فرمایا اور انہوں نے بڑی دین کی خدمت کی. تو ان کو مشترکات پر بیٹھنا چاہیے. آج کل کچھ ہمارے دوست یار ساتھی شاگرد، نہیں تم ادھر کیوں چلے گئے، تم ان کے پاس کیوں چلے گئے، تم ادھر کیوں بیٹھ گئے. یہ لوگ اللہ کے بندے، ہم سب کے ساتھ بیٹھے گئے. ہم رب کے رب ہمارے، ہم سب کے سب ہمارے. ہاں ہمارا جو اپنا عقیدہ ہے، اپنی سوچ ہے، اس پر کمپرومائز نہیں. اس پر ایک لطیفہ سناتا ہوں. کیا سناتا ہوں؟ لطیفہ. میں نے اس دن ایک اجتماع میں بیان فرمایا، استغفر اللہ، معافی چاہتا ہوں، یہ کاٹ لوں. میں نے اس دن ایک اجتماع میں بیان کیا تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے غلط بیان کیا، وہاں نہ جاتے آپ. ہمارے دوست یار ساتھی. دیکھو میں نے کہا میرے پیارے، کیوں کہ بنوڈون نے ان کے خلاف فتویٰ دیا ہے. یہ میں بطور لطیفہ کہہ رہا ہوں، گپ شپ کے طور پر. اور مولوی فردانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف فتویٰ دیا ہے، تو آپ کیوں وہاں گئے؟ تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا، 3-4 دوست ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ کون ہے، لیکن ہم تو عوام کے سامنے نا، ان کے سامنے تو ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. خود میری سالی کے بیٹے نے کہا، وہ سر یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، میں نے یوٹیوب اور فیس بک ڈیلیٹ کر دی. میں نے کہا کیوں؟ کہ بس یہ دن رات یہ مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں. میں نے کہا ختم ہی کرو. افسوس کی بات پر. تو میں نے کہا مولوی یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ موبائل کی تصویر حرام ہے، موبائل پر آنا حرام ہے، میڈیا پر آنا حرام ہے، فیس بک، یوٹیوب اور یہ سب حرام ہے. تو کیا خیال ہے ان دونوں فتوے پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور آپ گناہگار ہیں اور آپ حرام میں مبتلا ہے؟ تو انہیں سب نیچے کر دیا. عقل مند کے لیے اشارہ کر. کہ اصل میں بات یہ ہے، غلے کی مسئلہ ہے. اصل میں بات یہ، اللہ تجھے اور مجھے ہدایت دے دے. بس آخری سوال کرتا آپ کو بولتے ہیں میرے لیے، آج کل ایک دوسرے پر کفر کے فتوے رکھتے ہیں. کیا اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، یا اسلام کی یہ مزاج ہے، یا ہم لوگ اسلام کو غلط استعمال کرتے ہیں؟ اسلام کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں نا. دوسری بات، اس کا جواب میں نے شروع میں دے دیا کہ بات چلے گی اتفاقی نلفتہ کے فتوے کی، بس بات ختم ہو. تو ادھر مولوی لگا ہوا ہے تقریر کر رہا ہے، ادھر سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ذرا بنی زید النقایا کا مطلب معلوم نہیں ہے، ترکیب آتی نہیں ہے، عبارت پڑھ نہیں سکتا ہے، بس وہ بھی جو نا فتوے لگا رہا ہے، نام نہیں لیتا ہوں. ایسے انسان نالائق. ہاں تو یہ کافر ہے اور یہ مشرک ہے اور یہ ایسا ہے، اور فجر کی نماز میں 1.5 سچ ہے. اصل چیز پر آ جاؤ. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک کے فتوے مطلب ہے وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يَنْفِي الْكُفْرَ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَوْ ضَعِيفًا أَحْرَى. اگر ایک آدمی سے کوئی قول سرزد ہو جائے کفر کا، اس میں 99 احتمالات کفر کے ہو، ایک احتمال اس میں اسلام کا ہو، تو آپ اس پر چلیں اور فتویٰ لگائے کہ مسلمان ہے ہمارا بھائی. جی چونکہ آپ نے بھی شروع میں بات کی کہ آپ بھی عوامی محافل وغیرہ ساروں سے ریلیٹڈ ہیں، چونکہ میں بھی بطور طالب علم عوامی محفل میں آتا جاتا ہوں، تو ہماری مساجد جو آج ویران ہیں، میں جو عوام سے سنتا ہوں، میں شاید ان کی ایک بات دہراتا ہوں کہ وہ انہی علماء کرام کی وجہ سے، سب کی نہیں، یعنی جو علماء ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے. اب لازمات ہے ایک محلے میں ایک مکتب فکر کی مسجد ہے اور اس میں ایک امام ایک نظریہ رکھنے والے، لیکن اس کے پیچھے بھی نماز نہیں، دوسرے کے بھی تو وہ لوگ مسجد جاتے نہیں ہیں. تو آپ ان علماء کرام کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسا کام کریں نا جن کباب اسوسی و نسیخ، بس حکمت. یہ دیکھیں واقعتاً بعض لوگوں میں شرک اور بدعت مکفرہ ہے، تو ان سے بھی لوگوں کو ہٹانا ہے. لہذا نام نہ لے کر فرد کا اور فرقے کا کام کرنا چاہیے، شرک و بدعت کے خلاف، توحید و سنت کے حق میں، لیکن حکمت کے ساتھ کہ
من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. جی جی جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اپنا قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ. السلام علیکم.